میلادی کے موقع پر یہ محفل پاک منعقد ہے۔ اللہ کریم ان کو اور ان کے دوستوں کو اور احباب کو جزائے خیر سے نوازے، اور چونکہ اس کی ابتدا ذکر خیر سے ہے تو اللہ انجام بھی خیر ہی فرمائیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیہ عزیزان محترم، میرے بڑے پیارے اور قابل احترام علماء ذیشان، حضرت علامہ مولانا بھائی شاہد صاحب گولڑوی، آپ اہل سنت دے خادم نے، اور عزیزم خادم اہل سنت بابر شفیق ارائیں صاحب، غازی صاحب، عرفان بھائی، اور جتنے بھی سارے نعت خان میرے سارے داؤں، سارے ہی بڑے پیارے ہو جو محفل سرکار دے اندر ثنا خان بھائی سارے تشریف لائے ہو، ماشاءاللہ۔ قرآن کریم دی ایک آیا کریمہ میں پڑھی ہے، تو چند گزارشات پیش کراں گا۔ جدو قرآن پڑھیا جائے تو انسان دے ذہن وچ شک نہیں آؤدا۔ آپ نو تھوڑی جی توجہ دی ضرورت ہے۔ آپ نے بڑی دب کے سبحان اللہ کی، سبحان اللہ وہ ہو گئی، ہن آپ تھوڑی جی توجہ فرما لو۔ قرآن دی کوئی آیت پڑھیا بھی شک نہیں ذہن چاہتا کہ ایدی صحت کیسی ہے، یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، کوئی وعدہ کاٹا آگا پیچھا ملاوٹ دے دے چ نہیں، یہ شک ذہن چ نہیں ہوتا۔ تو ایک جملہ نوٹ فرما لو، ایک قرآن جس طرح ساڑھے گھر وچ مدارس اور مساجد وچ انج نازل نہیں ہویا، تسی سارے سکول وچ ہی پڑھیا ہونا ہے کہ پہلی آیت جڑی نازل ہوئی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت نازل ہی ہوئی ہے۔ مگر قرآن پہلی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آخری آیت جڑی نازل ہوئی ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ مگر قرآن دے اندر آخری ہے قل اعوذ برب سورہ ناس۔
تو اس فرق دی پھر کیا وجہ ہے؟ فرق دی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نو علماء فرما دیں کہ یہ ترتیباں دو نے. ایک او ترتیب جس ترتیب تے لوح محفوظ تے لکھیا ہوا ہے، ایک او ترتیب جس ترتیب تے اللہ دی حکمت بالغہ نال نازل ہویا ہے. تو ترتیب ایک ہوئی لوح محفوظی اور ایک ہوئی ترتیب نزولی. جس بندے بات سمجھی ان میں داد دیں، ٹھیک ہے، ان میں داد دیں بھائی تو گل سمجھیے تیری کیا بات. تو نازل جس ترتیب تے ہویا ہے وہ نزولی ہے. کوئی کسی جگہ تے جس ٹائم ضرورت ہونی اس لئے آیت ہونی اگے پیچھے نازل ہوندا رہا. جس ترتیب تے ہون موجود ہے اس ترتیب تے حضور اکٹھا نہیں کر گئے. توجہ ہے، حضور اس ترتیب تے قرآن چھوڑ کے نہیں گئے. حضور صرف یہ دس دے سن کہ فلانی صورت فلانی آیت وچ فلانی آیت دے نال ہے، فلانی آیت دے نال جے انج جے پاویں نازل جس ٹائم بھی ہوتی حضور سارا دس دے گئے، صحابہ یاد کر دے گئے. ہن یہ جڑی ترتیب تے جمع ہویا ہے اے جے وہ گل جڑی تون کرنی سی بھائی ذرا غور فرمائے. اے ترتیب اوے جڑی لوح محفوظ تے لکھی ہے. اللہ نے اس کام نو لینا جس ہستی تو سی انہوں اللہ نے نظر او دیتی سی جدی نظر لوح محفوظ تے لکھے تے بھی آئی اور مصطفیٰ دے کریم دے سنائے دی کنہ تو لے کے دل تک موجود سی. اللہ نے اس کام واسطے جس ہستی دا انتخاب فرمایا جیڑی لوح محفوظ تو لے کے مکے تے مدینے دیاں گلیاں ہر ویلے حضور دے نال رہی ہوئے او دا نام ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق نو کیوں چنیا گیا کہ اے ہی ہے بھائی صاحب آپ ذرا غور فرمائیں. ابو بکر دے انتخاب قرآن جمع کرنا آستے کیوں کیتا گیا؟ آخر اور بھی تے صحابہ ایسا نہیں کیونکہ اے واحد صحابی ہے جیڑا پہلے دن تو لے کے دفن ہون تک رسول اللہ تو وکھرا ہوئے ہی نہیں. اے سارا جاندہ سی کس ویلے آیت سفر اچ نازل ہوئی ہے، کیڑی جنگ دے حالت اچ نازل ہوئی ہے، کیڑی راتی آئی ہے، کیڑی سویرے آئی ہے، کیڑی گرمی دے موسم چاہیے، کیڑی سردی دے موسم چاہیے، مکے چ کیڑی آئی ہے تے مدینے چ کیڑی آئی ہے. پہلی آیت نازل ہوئی ہے تے ابو بکر حضور دی قدمہ وچ حاضر ہویا ہے. آخری دے نزول تک ابو بکر سرکار دے نال سے اور ولایت دے اس درجے تے ابو بکر صدیق فائز سن کہ آپ حضور کو بھی سنیا ہویا سی تے لوح محفوظ تے لکھیا ہویا بھی سی. حضرت تسی کہہ سکتے ہو کہ تواڈے کول اینو پرکھن دا پیمانہ کی ہے کہ اے قرآن ٹھیک ہے. ہر بندہ اپنے رتبے دا پیمانہ تو ان پھڑائے گا. بندہ فقیر دی نظر اچ اے دا سب تو وڈا پیمانہ علی پاک دی مہر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری نعرہ حیدری مسلک حق اہل سنت و جماعت آستان عالیہ مدینہ شریف. حضرت عمر دے دور 10 سال پورا قرآن تراویاں پڑھیندا رہا ہے. پھر حضرت عثمان دے دور 12 سال پڑھیندا رہا ہے اور مولا علی سرکار سن دے رہے.
دنیا دی تاریخ ایک ایسی روایت نہیں ملتی کہ میرے مولا نے اپنی 4.5 سالہ خلافت راشدہ دے دور وچ فرمایا ہوئے کہ ابو بکر علی اذان بدل دیو، ابو بکر علی نماز بدل دیو، یا ابو بکر علی قرآن بدل دیو۔ جی میں قرآن ابو بکر علی صحیح ہے، ایمیں اذان بھی ابو بکر علی صحیح ہے، ایمیں نماز بھی ابو بکر علی صحیح ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر، ہے چرچا جس کا عرش پر۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت، پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب بخاری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزو، میں بڑا خوش ہویا کہ تسی گل سن لئی، کیونکہ بندے صرف شعر سننا پسند کر دیں، میں بھی اس تو ہی پڑھنا بھائی سن دینا، چلو ایک پڑھ دیتا۔ اصل مقصد تبلیغ ہوتا ہے، اور میں انہاں دوستاں دا شکریہ ادا کرنا، وہ ختم ہوئے تھے تامی تبلیغ کریں دیں اہل سنت والے بھائی سے۔ اگر شادی ہوئے تھے تامی تبلیغ کرا لیں دیں، بچہ پیدا ہوئے تھے تامی تبلیغ، کوئی موقع تبلیغ دا جان نہیں دیں دے۔ حتیٰ کہ اگر جنازہ 5 منٹ لے چوئے تھے سیانے بندے آدھے خود ایک حدیث سنا چھڑو جی آکھل ہوتے وہ تبلیغ ہو جائے ماشاء۔ تو حضور دے دین دی تبلیغ کرنا اور انہوں یاد اچھ رکھنا یہ ضروری ہے کہ ذہن تم محو نہ ہوئے۔ آپ جملہ سنیے، یہ اوہی قرآن ہے جڑا علی پاک پڑھ دیا ہے، یہ اوہی قرآن ہے جڑا حسین نیزے تے پڑھیا ہے۔ کوئی بندہ جڑا وزن کر سکتا ہوئے، میں اس نو دسنا چاہنا بھائی جس کو رب نے قرآن جمع کران دا کام لیا ہے نا، ابو بکر صدیق جے قرآن نال وعدہ کاٹا نہیں کیتا تے نبی دی آل نال بھی وعدہ کاٹا نہیں کیتا۔ میں اس بھائی نو آنا بھائیا جڑا سر تے دھر کے مسئلہ کرنا ہے نا، با میرے سر تے قرآن ہے میں انج پیا مسئلہ کینا، رب دا نا ہی کدی یہ بھی سوچیا کر جڑا سر تے دریائی یعنی جمع ابو بکر صدیق کی تی سر تے دریا ہوں ہے، میں سر تے قرآن دھر کے۔ اچھا جڑا بندہ نیاں لین تو پہلا نیاں دے وے، اسی کدی آکھے ہی نہیں بسا نیاں دیو۔ ایسا نے پنڈا دی گل ہے بھائی یہ چوری ہوئی ہے، ایک بندہ پہلا قرآن لے کے آ گیا ہے، گھر والے پوچھے ہی نہیں، تو شک تے پاؤنا ہے کہ بھائی ایڈی چھتی کیڑی ہے، سان پوچھتے لین دے بیس گل دا حلف دے۔ مطلب اسی سنی تھے اجے پوچھتے ہی نہیں بس آن حلف دیو، جیڑا بھائی پوچھن تو پہلا سر تے دری بیٹھا ہے۔ میں سر تے قرآن دار کے مسئلہ پہ پڑھنا ہوں، دسو بھائی صاحب تو انش خطرہ کی ہے، تو اسی مسئلہ بیان کرو جنہ دا ذہن آگیا وہ من لئی سن دیا کہ من ہے۔ عزیزم یہ جڑے نیاں دے کے مسئلہ کر دینا انہوں نے کوئی شک ہوں ہے، بس ساڑھی گل تے بندے اعتبار نہیں کرنا۔ لیکن ایک گل تو میں دس دینا، جدو کوئی بندہ سر تے قرآن دھرے کچھ پڑھیا لکھا ہو یا اگے رکھے، وہ منہ چو پاویں جو بول دا رہے وہ دے ذہن چو ابو بکر نکل دا نہیں۔ اے میں ازمایا ہے، ساڑھی برادری ڈھیر ساری اس فیلڈ ہے، ہاں جی ساڑھی ڈھیر ساری برادری اس فیلڈ ہے، تو وہ سانو بڑے گلہ دا پتہ لگتا رہا ہے جس نے رال بوی دا کہ شادی فنکشن تے کسی تے مشترکہ کٹھے ہو جائیے تو پھر پتہ لگتا ہے ذہن انہیں اچھ بھی ہے۔ حضرت اگلی گل سنو قرآن۔ دوسری چیز اے جڑی تسی سارے حنفی نماز پڑھ دے ہو، اللہ اکبر تو لے کے سلام پھیرن تک اے تساں حضور کو سنی ہے جی نماز نہیں سنی؟ اساں حضور سرکار کو اللہ قرآن فرمایا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو،
اگو کیویں پڑھنی ہے یہ نہیں دسیا. یا رسول اللہ اللہ فرمایا پڑھو کیویں پڑھیے؟ فرمایا سلو کما رأیتمونی، پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، من ویک کے پڑھو. ہوں اللہ فرمایا پڑھو تے صحابہ کرام نو اللہ دے نبی فرمایا میرے اللہ ویک کے پڑھو. ایک حدیث ایسی نہیں ذخیرہ احادیث جدے اول تو لے کے آخر تک رسول اللہ نے اپنی زبان وچوں نماز دا طریقہ دسیا. میں بڑی ذمہ داری نال دسیا ایک حدیث بھی پوری کتب حدیث دے اندر ایسی نہیں جدے رسول اللہ نے اپنی زبان نال دسیا ہوئے کہ انج نیت کرنی ہے تے ایتھے سلام پھیرنا ہے اے رکوع، نہیں دسیا. مختلف احادیث نے اور وہ ویکھیاں نے صحابہ، سنیاں بھی صحابہ تے ویکھیاں بھی. بھائی صاحب جڑا تسی پڑھ دیو نا التحیات للہ والصلوات، پڑھ دیو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، ساری نماز بھائی جی یہ ساری سنیاں دی نماز صحابہ تو روایت ہے. مثلا فار ایگزامپل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو لوگاں پوچھا حضور نماز کی میں پڑھ دیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں الا اسلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تو اونج دی پڑھ کے وکھاواں جی میں حضور پڑھ دیا. سرکار پڑھو لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے ایک بار ہاتھ اٹھائے نا عبداللہ ابن مسعود نے، پھر انج کر کے بن لین، پھر نہیں اٹھائے. اس تو اسی رفع یدین نہیں کر دے کیونکہ سن صحابی دسے ہے. بھائی صاحب توجہ ہے. اور ایک جملہ نوٹ کر لو، اسی دے نہیں لیکن جڑے بھائی آتے نا رفع یدین کردے نے، جس صحابی نے رفع یدین والی کیتی ہے میرا وہ صحابی بھی سلام ہے، لیکن وہ پنڈ چ رہندے ہے کدی کدی حضور نو ملدے ہے. عبداللہ ابن مسعود نو حضور چھٹی دیتی آئی بتین گھر آن لگیا میں اجازت دی لوڑ نہیں، تو دین میرے کو سکھ کے امت نو سکھانا ہے. آپ نے سمجھ آ گیا؟ لڑائی نہیں لیکن عبداللہ ابن مسعود حضور دے قریبی نے. اس تو اسی حنفی انہاں نو لے گئے تو میں دسنا کی چاہنا، دسنا یہ چاہنا کہ اللہ دا دین حضور کولوں صحابہ کول آیا ہے. اگر اسی یہ آج کہہ لینے ہیں کہ بھئی اسی صحابہ نہیں مرنا رہن دیو، لو پاجی چھڑ دیو فرض مال چھڑ دیتا ہے، پھر نماز کی میں پڑھ لیجئے؟ نماز کی میں پڑھو گے؟ تو کو پوچھے کدے لو بیک کے بے پڑھنا تو یہ ساری دسی تو باجی صاحب ہے. حج دا طریقہ حضور فرمایا ہے خذو انی مناسککم، میرے کو حج سکھ لو. تو کنا سکھیا؟ صحابہ. پہلی حج پڑھائی ابو بکر نے، پوائنٹ نوٹ کرو، پہلی حج حضور دے ہوندیاں جنہوں حضور نے امیر الحج بنایا ہے او دا نام ہے ابو بکر ہے. اپنے ہوندیاں جنہوں حضور نے نماز دا امام بنایا ہے او دا نام ہے ابو بکر صدیق. حج دا امام بھی اور نماز دا امام بھی. بھائی جی کچھ تے پھر حضور نو بھی انہاں وچ نظر آیا ہے تے بنایا نے. اور سواد والی گل پتہ کی ہے، جدو حضور نے حج دا امیر ابو بکر نو بنایا ہے اس حج وچ بھی ابو بکر پیچھے پڑی ہے، حضرت علی پیچھے پڑی ہے. یعنی جو حج حضور دے ہوندیا مولا علی سرکار نے اور ابو بکر نے پڑھی ہے، وہ دے امیر ابو بکر آئے، مولا علی پیچھے پڑھی ہے انہوں نے اقتداء وچ. جدو حضور نے نماز دا امام بنایا ہے مولا علی پھر بھی پیچھے پڑھی. یہ گل کرنی جڑی ہے نا، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ مشکل ہے، ہندی مشکل ہے. اس دی وجہ ہے یہ دیتے پھر بندے ٹرولنگ کر دیں، گانا کر دیں. یہ کون ہے جڑا صحابہ دا نام لیندا تے آندا میں سید ہاں؟ وہ کتوں تے سید نے جڑے صحابہ دی گل کردے نے؟ سید تے ہوندے ہی ہونے جڑی آل دی گل کردے. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اسی اے تیر بھی جل جانے ہیں، کوئی نہیں مسئلہ. جے تے سن بندیاں سید بنایا ہے تو پھر تے بندیاں دے آکھیاں اسی نہ رواں دے. اسی سید ہاں عمران خان تے نہیں نا، بندیاں بنایا ہے تو مڑو نہ لا لینا. کوئی گل دی سمجھ آئی؟ جنہوں بندے بنا لوں تو بندے لا لینے، جنہوں نے رب بنایا ہو انہوں نے بندے تو نہیں نہ لا سکتے.
مسئلہ سمجھ تو اسی تے اے بھی گل برداشت کر لیکن اج تک 23 سال ہو گئے نے عقیدے نال کمپرومائز نہیں کیتا دنیا ایدو ایدے ہو جائے ہیٹھاں بہ جان اتاں اٹھ جان امیر ہو جان غریب ہو جان بھائی صاحب ایک گل تے ہمیشہ پکے رہے اور وہ عقیدہ اہل سنت کیونکہ میں اپنے ابے علی تو یہ سیکھیا ہے جدو عثمان غنی دے گھر باغیاں حملہ کیتا ہے کدی پوچھا جو تو دروازے تے پہرے دار کون ہے کدی کسے تو یہ بھی تے پوچھا کرو نا بھائی صاحب سنو مولا علی دے 18 پتر آئے علامہ سمودی نے جواہر الاقدین میں لکھیا ہے اے جملہ کہ آپ دوجیاں 16 نو جنگ تے گلدے سن حسن اور حسین نو نہیں سن بھئی جنگ تے تو کسے پوچھا بھی آپ انہاں دے حریص ہو دوجیاں نو بھیج دے انہاں نو بھیج دے آپ فرما دے نا بھئی دوجے میرے پتر نے اے نبی دے بیٹھے نے نہیں بھیجیا کسے جنگ تے مولا علی نے لیکن جدو عثمان غنی دے گھر پہرا دین دی واری آئی تو پھر علی نے اپنی حکمت بالغہ نال دوجیاں نہیں گلیا پھر اپنے پتر حسن تے حسین دی ڈیوٹی لائی اور قیامت تک آن والی اپنی اولاد نو دسیا میرا پتر ہوئے جڑا عثمان دا پہرے دار بن کے رہا بھائی آپ نے مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا عزیزان محترم تو انو دین اگر سیکھنا ہے آپ نے جڑے حنفی اور آندے وسی سنی اگر کوئی اہل سنت نہیں تو پھر وہ دے نال تے ساڈا جھگڑا ہی نہیں نا وہ دے تے گل ہی نہیں نا بھائی صاحب لکم دینکم ولی دین لیکن جڑا آندا میں حنفی ہاں میں سنی ہاں تو بھائی صاحب اگر آپ حنفی اور سنی ہو تو جڑا تسی روزے دی ٹائمنگ بنائیے روزہ رکھ دے کھول دے ہو تو ان پتہ ہی تو ان کہیں دسے صحابہ زکاة کی میں دینی ہے صحابہ حج کی میں کرنی ہے صحابہ نماز کی میں پڑھنی ہے صحابہ بلکہ سنو علین کی میں مننا ہے بھی صحابہ دسے ذرا سنیا نال گل لیکن اور کسی نال تے گل نہیں آپ مشکات پڑھو جتنے سنی بیٹھو مشکات پڑھو بخاری پڑھو جدو تسی کتاب المغازی پڑھو گے تو جنگ خیبر دا ذکر آئے گا تو آپ نو پھر اے سوچنا پڑنا ہے نا کہ جنگ خیبر اچ میں تے تسی تے کوئی نہیں جنگ خیبر اچ رسول اللہ سن صحابہ سن اہل بیت چو صرف علی سن حضور دے گھر والے چو صرف حضرت علی دے بھائی جعفر تیار اس جنگ وچ فتح ہون تو بعد شامل ہوئے ایسا موجود ہے آپ حبشہ وچ سن ادو تشریف لے آئے جدو فتح ہو گئی تو حضور نے انہوں نے متھے نو چوم کے فرمایا جعفر مینوں اندازہ نہیں ہو رہا تینوں ویکھن دی خوشی باڑی ہے یا آج خیبر فتح ہویا ہے وہ دی خوشی زیادہ ہے یعنی اے حدیث پاک ہے تو وہ بھی موجود نہیں سن مولا علی سن مولا علی دے نال صحابہ نے تو آپ نو اگر جنگ خیبر تسی آندے ہو نا اسی پڑھنی ہے جنگ خیبر آندے ہو اسی پڑھنی ہے تو جے پاجی تو ساں پڑھنی ہے نا جنگ خیبر تو او دی روایت تو ابو ہریرہ تو ہی لینی پونی کیونکہ جنگ خیبر بیان کرنا لی شخصیت ابو ہریرہ جیڑا بندہ بھی آندہ نا میں سنی با میں خیبر پڑھنا ہے میں کہ پائی جی پڑھ لو پر دا پیڑا راوی ابو ہریرہ ہے تو جے تسی ابو ہریرہ سائڈ تے لا دے ہو تو جنگ خیبر کی میں پڑھنی ہے پھر دو جان لو پوچھنی جے باقی میں ہوئی سی اجری حدیث ہے نا لَأُوْتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ کل جھنڈا انہوں دیاں گا جی دے ہاتھ سے فتح ہوئے گی یہ دے راوی ابو ہریرہ نے جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے یہ دے راوی حضرت عمر بن خطاب نے تو بھائی جی دو جان دا تے سان نہیں پتا لیکن یہ دے راوی حضرت بریدہ نے 14 صحابہ نے ایک حدیث روایت کی تھی جس دا میں مولا اس دا تو بھائی صاحب یہ تو ساں ایک گل پڑھنی ہے تے میں نو علامہ شاہد صاحب تے نہیں نے دسی کتاب تے حدیث ہی جو رہنی حدیث دا جدو موڑ تے جانا ہے تو تھے کہ صحابی ہے
حسن تے حسین جنتیاں جواناں دے سردار نے، یہ راوی صحابی ہے۔ 4000 احادیث اما عائشہ صدیقہ تو مروی، مولا علی دیاں، حسن پاک دیاں، زہرا پاک دیاں شانہ اما عائشہ بیان کی دیاں، کیونکہ گلاں گھر ہوندیاں یا ہن گھروں تساں تے میں تے نہیں نہ سنی۔ اے تو یہ حدیث سنی ہونی کہ فاطمہ پاک دے گالے کانے چ حضور نے گل کی تھی تو آپ رو پئیاں، پھر گل کی تھی آپ ہس پئیاں، ہن یہ گل تے گھر ہوئی ہے بھائی، تو کیویں ویکھی ہے؟ میرے تے تیرے کول تے کسے گھروں ہی کیتی ہے، تو جنہاں گھروں کیتی ہے انہاں دا نام ہی اما عائشہ ہے۔ تو جو اگر اساں آل نو بھی مننا ہے تو بھائی صاحب روایت صحابہ تو لینی، تو جے صحابہ مشکوک نے، تیری نظر صحابہ مشکوک ہو گئے نے سنی بھائی، اگر صحابہ سنی بھائی تیری نظر مشکوک نے، سنی بھائی کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں دوجان نہیں، سنی بھائی مخاطب، اگر تیری نظر صحابی مشکوک ہے تو نماز تے کیویں یقین کر لے؟ پتہ نہیں کنی انہاں وعدہ گھاٹا کر چھڑیا ہوئے بھائی جی، تساں قرآن تے کیویں اعتبار کر لیا کیونکہ ابو بکر جمع کیتے ہیں، پھر تو پتہ نہیں انہاں کی کر چھڑیا اسی۔ جس سنی نے دین تے یقین کرنا ہے ان صحابی تے یقین کرنا پونا ہے، اگر اور یہی سازش ہے کہ سنی دے نظر صحابی مشکوک کرو، جدو صحابی مشکوک ہو گئے تو دین آپ پہ مشکوک ہو گئے۔ اس سازش کو سمجھو، رب دا نام دے آل رسول دی شان بیان کرن نال کیڑا بندہ ہے جدا دل سڑدا ہے؟ سنیاں دا دل تے ٹھردا ہے، لیکن جنہ پہلا بیان کیتی ہے ساریاں تو وہ تے صحابہ نے۔ مولا علی نے آپ دسیا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے، مولا علی نے خود نہیں دسیا، میں تے نہیں نہ دسنا میں کہنا، علامہ صاحب ہی میرا تعارف کرایا۔ تو آل رسول نے اپنا تعارف خود نہیں کرایا، مولا حسین نہیں دسیا کہ میں جنتیاں دا سردار ہوں، حضرت امام حسن نے نہیں فرمایا ہادہ ابنی سید انبا، میں ایک نہیں، حسن تے حسین میری آل نوح علیہ السلام دی کشتی طرح نے، یہ انہاں خود تے نہیں نہ دسیا، صحابہ دسیا۔ اگر کسی روایت صحابی نہ ہوئے اس روایت نو صحت دا درجہ ہی حاصل نہیں حدیث ہے، کیونکہ اگر گل حضور دیئے تو جے سنی ہو صحابی ہے، اور اگر صحابی وچوں مس کر دے بھی تو حدیث مرسل ہے، اور مرسل حدیث تو احکام نہیں لے جاتے۔ اب نو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ ہے؟ جیڑی حدیث صحابی مس کر دے ہوگے نا، اگر تیر تابی ڈائریکٹ حضور تو لوے گا تو وہ روایت اس درجے تے نہیں ہوگی، کیونکہ جس حضور تو سنی ہو بندہ وچ کوئی نہیں، تو جدو ایک راوی مس ہو جائے گا پھر روایت دے اتے صحت دا او اطلاق نہیں ہوندہ جیڑا اس نو چاہی دا ہے جیڑی حضور دے صحابی تو مروی ہو۔ آپ نو مسئلہ سمجھ آئے بھائی صاحب؟ تو دین نو حضور نال متصل کرنا ہوئے، متصل سمجھ دے ہو ملانا، تو اس زنجیر دی پہلی کڑی دا نام صحابی ہے۔ اگر پہلی کڑی توڑ دے ہوگے تو تہاڈا حضور نال اتصال کیسے ہوئے؟ بڑے ٹھنڈے جے دماغ نال تہاڈے تے دل نال سوال پہ کرنا، اگر پہلی کڑی توڑ دے ہوگے تو حضور نال متصل کیویں ہوگے؟ شیعہ کہہ سکتے ہیں کہ سان تے موج ہے اسی سارا علی تو لیا ہے، شیعہ کہہ سکتا ہے کہ میں سارا علی تو لیا ہے، میں تے موج ہے، میں تے صحابی دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ تسی کی دے جاؤ گے؟ تسی تے صحابہ تو بھی لیا تے اہل بیت تو بھی لیا، تہاڈا پورا ہی نہیں ہوندا، ایک گھر نو چھڈو، علی نو چھڈو تے تاں بھی پورا نہیں ہوندا، ابو بکر نو چھڈو تے تاں بھی پورا نہیں ہوندا، تسی کی دے جاؤ گے؟ جانے من آپ کو سمجھ آئی کہ نہ؟ تہاڈا دو چیزاں نال مل کے بنیا ہے، آل اور اصحاب، انہاں دا ایک نال، انہاں دے عقیدے وچ صحابی کوئی نہیں، تہاڈے عقیدے وچ 1400 سال تو صحابہ رہے نے، ہن کڈنے جے تے صلاح کر لو، پیچھے نہ نماز بچنی جے تے نہ روزہ بچنا جے تے نہ حج بچنا جے تے نہ قرآن بچنا جے، تہاڈی ذمہ داری، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن پھر تہاڈے کول شے کو نہیں بچنی۔ لہذا بھائی صاحب صحابہ نے مشکوک نہ بناؤ، صحابہ دی عدالت 1400 سال تو تواتر نال ثابت ہے۔ تواتر کس نو کہندے ہیں؟
شرعی اصطلاح دے اندر تواتر دا مطلب ہوندہ ہے او مسئلہ جیڑا ہر دور دے کثیر لوگاں نے تسلیم کیتا ہوئے اس نو تواتر کہندے. ہر صدی دے کثیر مسلمان جس چیز تے متفق رہے ہون اس مسئلے نو تواتر کہندے. بھائی صاحب اگر آج کوئی بندہ پوچھے عدالت صحابہ تے کی دلیل ہے تو سب تو بڑی دلیل عدالت صحابہ تے تواتر امت ہے کہ امت نے ہر دور دے اندر اہل سنت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو عادل منیا کیونکہ حضور فرمایا اصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل. میرے بچوں میرے عزیزو تسی اتنا نہیں باریک جان دے. کوئی کاروباری بندہ ہے کوئی کسے موضوع تے کوئی کسے طریقے نال اپنے کماں وچ رہندے ہو. خدا را سوشل میڈیا دا اور پراپوگنڈے دا دور ہے. جیڑی گل بھی سنو کسے سکا عالم کو پوچھ لیا کرو.